امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محصولات کے ایک نئے سلسلے کا اعلان کیا ہے اور اس بار دوا سازی کی صنعت نشانہ بنی ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ کچھ درآمدی ادویات پر اگلے بدھ سے 100% محصول عائد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ پلانٹس بنانے والی کمپنیاں اس سے مستثنی ہوں گی۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ 100% ٹیرف ہر قسم کی برانڈڈ یا پیٹنٹ شدہ ادویات پر ہوگا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کم لاگت والی جنیرک ادویات کو استثناء مل سکتا ہے۔ یہ فارما ٹیرف بھاری ٹرکوں سے لے کر باورچی خانوں کی تنصیبات وغیرہ اور غسل خانوں کی اشیاء سے آرام دہ فرنیچر تک جیسی مصنوعات پر نئے محصولات کا حصہ تھے۔ جاپان سمیت 12 ممالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کو درپیش مالیاتی بحران میں فوری مدد دینے کے لیے ایک گروپ قائم کیا ہے۔ 12 ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں فلسطینی اتھارٹی کے مالیاتی استحکام کے لیے ہنگامی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہ نیا اتحاد فرانس، سعودی عرب، ناروے اور اسپین کے مطالبے پر قائم کیا گیا ہے۔ جاپان 12 ارکان میں سے ایک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی مالی صورتحال کو مستحکم کرنا علاقائی استحکام اور 2 ریاستی حل کے لیے ناگزیر ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اتحاد بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور کلیدی شراکت داروں کے ساتھ مل کر وسائل کو متحرک کرنے، انتظامی امور اور معیشت کے شعبوں میں جاری اصلاحات کی معاونت اور مکمل شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا۔ وزراء نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر تمام فلسطینی کلیئرنس ریونیو کو جاری کرے اور فلسطینی اتھارٹی میں رکاوٹ بننے والے یا اس سے کمزور کرنے والے تمام اقدامات بند کرے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے جمعرات کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ریموٹ خطاب کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والی اقوام کا شکریہ ادا کیا اور مزید ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ عباس نے عام بحث کے تیسرے دن ویڈیو کے ذریعے اپنا خطاب کیا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے انہیں ملک میں داخلے کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے پوری تقریر میں اسرائیل پر تنقید کی اور غزہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ محض جارحیت نہیں ہے، یہ ایک جنگی جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم بھی۔ اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ سب تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ محصور علاقے میں ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عباس نے محصور غزہ میں مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں آج تقریباً 2 سال کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس دوران غزہ کی پٹی میں ہمارے فلسطینی عوام اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے مسلط کردہ نسل کشی، تباہی، بھوک اور بے گھر کرنے کے جرم کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کو ملک کے ایک جوائنٹ وینچر کے سپرد کرنے کی منظوری کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ یہ وینچر اکثریت کی ملکیت اور امریکی افراد کے زیر کنٹرول ہوگا۔ اس فیصلے سے چین کے بائٹ ڈانس اور اس سے ملحقہ اداروں کے پاس 20% سے بھی کم حصہ رہ گیا ہے۔ بائٹ ڈانس اس مقبول ویڈیو شیئرنگ ایپ کا ڈیولپر ہے۔ ایپ کے الگورتھم، کوڈ اور اعتدال مواد کے امریکی آپریشنز بھی جوائنٹ وینچر کے تحت آئیں گے۔ مقامی صارفین کا ڈیٹا امریکی کمپنی کے زیر انتظام کلاؤڈ میں محفوظ کیا جائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ نئی امریکی کمپنی کی قیمت تقریباً $14 بلین ہوگی۔ غیر ملکی نمائش کنندگان کی ریکارڈ تعداد کے ساتھ ٹوکیو گیم شو کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ 4 روزہ ایونٹ جمعرات کو ٹوکیو کے قریب چیبا سٹی کے نمائشی مرکز ماکوہاری میسے میں شروع ہوا۔ 47 ممالک اور علاقہ جات کی 1100 سے زیادہ کمپنیاں اور ادارے اپنی جدید ترین ویڈیو گیمز اور متعلقہ مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ 615 غیر ملکی نمائش کنندگان میں چین اور جنوبی کوریا کی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔
ایک چینی مصنوعات ساز کمپنی ورچوئل ریئلٹی گیمز کے لیے مخصوص دستانوں کی نمائش کر رہی ہے۔ یہ دستانے اسکرین پر انگلیوں کی نقل و حرکت کو دکھاتے ہیں، جس کی بدولت کھلاڑی لمس کے احساسات کو محسوس کر سکتا ہے۔ ٹوکیو میں قائم ایک وینچر کمپنی ایک ایسے ہیڈ سیٹ کی نمائش کر رہی ہے جو دماغی لہروں کی پیمائش اور تجزیہ کرتا ہے۔ دماغ کی لہر کا تال میل مستحکم ہونے پر منسلک مشین سے ایک کیپسول نکلتا ہے۔ گیم شو کے منتظم کا کہنا ہے کہ عالمی گیمنگ مارکیٹ کی مالیت گزشتہ سال تقریباً $210 بلین تھی، جو 2020 کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ ٹوکیو گیم شو ہفتے اور اتوار کو عوام کے لیے جاپان بین الاقوامی تعاون ایجنسی، جسے مختصراً جائکا کہا جاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ غلط معلومات کے سبب تسلسل سے جاری احتجاج اور تنقید کو دیکھتے ہوئے اس نے جاپانی بلدیات اور افریقی ممالک کے درمیان تبادلے کے پروگرام کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایجنسی کے حکام نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ فیصلہ وزارت خارجہ اور متعلقہ شہروں کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا گیا ہے۔ اگست میں جائکا نے افریقی ممالک کے لیے 4 جاپانی شہروں کو ہوم ٹاؤن کے طور پر نامزد کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یوکوہاما میں افریقی ترقی پر ٹوکیو بین الاقوامی کانفرنس جاری تھی، لیکن سوشل میڈیا اور دیگر چینلز کے ذریعے قیاس آرائیاں پھیل گئی کہ جائکا افریقہ ہوم ٹاؤن پروگرام کا مقصد تارکین وطن کو جاپان میں آباد کرنا ہے۔ جائکا کے حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ غلط معلومات اب بھی گردش کر رہی ہیں اور احتجاجی فون کالز اور ای میلز بلدیات کے لیے ضرورت سے زیادہ بوجھ بن رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 4 شہروں کو پروگرام ختم کرنے کی وضاحت کی ہے اور ان کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ جائکا کا کہنا ہے کہ وہ پروگرام کے مواد کا بغور جائزہ لے گا اور تبادلوں کے لیے تعاون جاری رکھنے کی امید کرتا ہے۔